السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی سید الانبیاء واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کا مقابلہ کرو گے کہ تمہیں پکڑ کے گرائے گی۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، اس سے بھاگو گے تو یہ تمہیں گریبان سے پکڑے گی۔ لہذا الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی؟ النجا النجا، آخرت میں نجات پانے کی جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو کیسے جلدی کریں؟ یہ سب آپ کی وصیت ہے۔ جنگ صفین کے بعد آپ نے مولا حسن علیہ السلام کو یہ وصیت لکھوائی، باقاعدہ لکھنے والا اور تھا، آپ فرما رہے تھے، وہ لکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو، کس چیز کی؟ آخرت میں نجات پانے کی جلدی کرو۔ کیسے جلدی کرو؟ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ کرو قرآن پاک کے ساتھ۔ دل زندہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سمجھنے سے۔ احی قلبک بالموعظہ، اپنے دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے نورانی بناؤ اللہ کے محبوب کے فرمان سے۔ زندہ ہوگا قرآن سے، نورانی ہوگا نبی کے فرمان سے۔ جو سارا سال قرآن اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ اس کے سامنے قرآن ہے ہی نہیں۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور اپنے دل کو مضبوط کرو، طاقتور کرو، دنیا کو لات مار، دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ کہ یہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور کیا کرو؟ وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اسے موت یاد دلاؤ کہ طارق جمیل ایک دن تو مر جامنا ہے، خودی تیاری کر، موت کسی نو نہیں چھڑیا۔ فَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، موت کے ذریعے اس کو قابو کرو۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے روزانہ یہ بات اس کے سامنے دہراؤ کہ ایک دن تو مٹی ہو جائے گا، ایک دن تیرا وجود مٹی ہو جائے گا۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، یہ اس کو یاد دلا تجھے مر جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، یہ نہج البلاغہ میں ساری وصیت لکھی ہوئی ہے، میں تو اوپر کی تھوڑی سی پڑھوں گا۔ اور پرانی قوموں کے قصے اس دل کو سنا۔ أَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، جڑے مر مک گئے انہاں دی کہانی انہاں نوں دس۔ وہ آندیاں اسی بڑے بڑے بندے ہیں، سانوں کوئی ہلا نہیں سکتا، آج جو مٹی دا ڈھیر بنے پے، تمہیں یاد دیوا کہ ایک دن تو بھی مٹی دا ڈھیر بن جانا ہے۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، فنا ہون دا وعدہ لے کے یاد کر ایک دن تو مر جائے۔ اثر مرحوم میرا بچپن دا دوست ہے، میں ایڈا سفر کر کے ہوں اج کل کوئی خانیاں تے نہیں جاندا، صحت دی کمزوری دی وجہ، لیکن میرے والد میاں علاوہ اطہر دے والد ملازم حسین
اس دونوں ایمرسن کالج ملتان کٹھے پڑے، ایک نسل پہلے ایک دوستی، اور مینوں کیویں پتہ لگا کہ میں ہاسٹل تو باہر نکلیا تو انہاں دے والد صاحب تے اظہر چھوٹا بھائی ہمیں یاد نہیں کہوں وہ کھلوتے ہونا، تو میں نے اندازہ ہو گیا بھائی اثر دے کوئی بزرگ ہیں۔ میں جا کے ملیا، اثر دسیا جی میرے کمرے کے ساتھی ہیں۔ میرے کو پوچھنے لگے بیٹا کتوں ہیں؟ میں کہا جی میں تلمبے دا۔ میں کہا وسطی دا نام کی دساں؟ میں کہا جی میں تلمبے دا۔ آخر لگے میاں اللہ بخش نو جان؟ میں کہا جی میرے والد کو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تیرے والد تے میری ایمرسن کالج بڑی سونی جوڑی آئی، میرے کو ایک سال اگاں ہیں، میں ایک سال پیچھے ہوں، اور ساری بڑی دوستی ہوتی ہے آپس میں۔ ایک نسل پیچھے کا تعلق جڑا اس دن انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ میں تے میاں اللہ بخش مددوں میں مرہوں عطر بھی مرہوں، اسی ایمرسن کالج کٹھے پڑھے، تو میں کہا جی عطر تو میں بھی ایویں آئے، ایک سال پیچھے ہیں، میں ایک سال اگاں، میرے ابا جی ایک سال اگاں ہیں، دوسرے ایک سال پیچھے آئے، تو ایک تعلق بن گیا، نسبت بھی بن گئی ہے، جڑ گئی ہے، بڑے خوش ہوئے، بڑا میں نے پیار کیتا۔ تو فرمایا عارض علیہ اخبار الماضین، بیٹا پچھلی قوموں کے حال سنا اپنے آپ میں، این حلو کتھے ٹر گئے، این نزل کتھے لے گئے، فإنک ترا قدن دخلوا من دار الغرور، تو اپنی اکھیاں نال ویکھ لے بیٹا کہ وہ ایک دھوکے دا گھر چھڈ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، اور انجانے دیس سے جا کے سائیں، فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدٍ، ایک دن تیرا بھی یہی حال ہو جانا، تینویں موت جا کے لے جا، تیرے باپ ہم ملے جا، تو فَلَا تَبِعْ آخِرَةَ الدُّنْيَا بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَةٍ۔ اے جملہ تم سن بیٹا، کدی آخرت ویچ کے دنیا نہ کما، کدی آخرت ویچ کے دنیا نہ کما، بلکہ دنیا ویچ کے آخرت، دنیا ویچ کے آخرت۔ ایک دن آپ فرمایا علی میرے بعد تیری قوم تجھ سے بے وفائی کرے، آپ فرمایا یا رسول اللہ میرا دین سلامت رس، آپ فرمایا ہاں تیرا دین سلامت رس، فرمایا اذا لا ابالی، پھر میں نے کوئی پرواہ کرے، اگر میرا دین سلامت ہے پھر میں نے کوئی پرواہ۔ تو فرمایا کہ ایک دن تو بھی مٹی ہو جانا ہے میرے بیٹے، لہذا کدی آخرت دا سودا نہ کر، دنیا دا سودا کر کے آخرت بچا لے، آخرت دا سودا کر کے دنیا دے مگر نہ لگ جانا، تخیل دھوکا ہے۔ ایک آپ دے شاگرد کمیل علیہ السلام، وہ زیادہ مشہور ہے، ایک آپ دے شاگرد زرار بن سامورہ کینانی، وہ ذرا گھٹ مشہور ہے۔ انہوں نے ایک عبارت تو انہوں پڑھ کے سیاہ کیا کہ علی دی کوئی صفات کا بیان کر، انہوں نے فرمایا کانا واللہ بعید المدى، بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں، بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں، آخرت نو پہلے رکھتے، دنیا نو بعد رکھتے، شدید القوا، اللہ نے بڑا طاقتور جسم عطا فرمایا ہے، خیبر دا قلعہ ایک ہاتھ نال بوا، خیبر دا دروازہ ایک ہاتھ نال پڑھ کے رکھ، شدید القوا، اور کے فرمایا یستانس باللیل وظلمتی، رات دا اندھیرا انہوں بڑا چنگا لگتا ہے، ویستوحش من الدنیا وزا، اور دنیا دی رونق تو بڑے بیزار تے دور دور بندے۔ پھر فرمایا کأنی اسمعہ الآن، حالی بھی میرے کرنا انہوں دی آواز آ رہی ہے، کہڑے ٹائم وقد ارخى اللیل السدول، رات انیر تاریخ پڑ چکی، وحارت نجومہ، تارے بھی تھک کے سوتے پہ ہیں۔ ایک بندہ ہے کوفے دی مسجد مصلی پہ بیٹھا،
قابضا علی لحیہ، ان کر کے داڑھی نوں دونوں ہاتھاں نال لگے ہوئے، ویتململ تململ السریم، ان تڑف رہا ہے جویں پٹھویں دا لڑے گا تڑف، سپ ڈنگ مارے نا کوئی درد نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد جس سے خون رکنا شروع ہوتا ہے پھر تکلیف ہوتی، پٹھواں فوری درد پیدا ہو، فوری خون رکے، وہ بندے دی دھاڑ دھاڑ فرمایا وَكَأَنِّي أَسْمَعُ الْآنَ، میں لگتا ہے جب میں ہن بھی انہوں نے ویکھ رہا ہاں، انہوں دی شہادت تو بعد بھی وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّجُودَ وَغَارَتْ نُجُومٌ، رات انیر ہو گئی، تارے تھک کے سائیں گئے، وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے مصلے پہ بیٹھے، قابضاً علی لحیہ، داڑھی نوں دونوں ہاتھاں نال نپے ہوئے، یتململ تململ السلیم، ان تڑف رہن جویں بٹھویں دا دنگا ہویا تڑف رہا، سب نہیں بٹھواں دا، ویبکی بکاء الحزین، انج روندے جویں دکھاں دا ماریا ہو، ویقول للدنیا، اور دنیا نو خطاب کر کے فرمیندن الیہ تغرت، وہ پاگل مینو دھوکا دیون آ گئی، الیہ تزین، مینو پھساون واسطے آ گئی، الیہ تشوقت، میرے شوق چاہیے، الیہ تشوقت، میرے واسطے زیب و زینت سے میک اپ کر کے آئی ہیں، ہیہات حری غیری، دفع ہو جا کسی اور نو دھوکا دے، قد بدت کی ثلاثہ، میں تنوں 3 طلاق دے چکے ہیں، لا سبیل لی الیک، تیرا میرا راہ کدی کٹھا نہیں ہو سکتا، عمروں کے قصیر، عمر تیری 3 دیہڑے، ایک گزر گیا اس آنا کوئی نہیں، ایک آمن والا ہے اس کا پتہ کوئی نہیں، تو ایک جڑا گزردا پیا بس یہ تیری زندگی، عمروں کے قصیر، عمر تیری مجلسوں کے تیری بڑی بڑی بادشاہیاں سے تخت، ایک بالکل حقیر بے قیمت ہے، وخطروں کے یسیر، اور تیری عزت تیری بادشاہی بڑی معمولی شے، اکادہ ندی نقل ہائے ہائے من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطريق، سفر لمبا ہے، عمل تھوڑا ہے، تو کلیاں جامنا ہے، پتہ نہیں میرا کی بننا، بن چکے گا، میرے نبی نے آپ کا ہاتھ نہ نہیں انج اپنے سینے نال لا کے فرمایا علی خوش ہو گیا، جنت تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، تو پھر وہ فرما رہے ہیں کی فرما رہے ہیں، عمل بڑا تھوڑا ہے، سامان بڑا تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، کل یہاں جانا ہے، بدنے میرے نال پڑھنا کی، خبر دے والا خبر دے بیٹھا ہے، جنت تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، یہ خوشخبری کسی صحابی نے نہیں دی تھی، صرف علی نے دی، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، اور یا اللہ سفر بڑا لمبا ہے، کل یہاں چھوڑ کے جانا ہے، اور کلی جان رب نو حساب دے، میرا نبی فرما چکا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے اسی جنت، تو وہ فرما رہے ہیں یا اللہ عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، کلیاں جانا ہے، میرا کی بنس نندا تو بڑھیا پیا سارا، پھر اسی صرف یا لی آپ کے جنت چلے جاؤ، ایڈی سستی ہے جنت، یدا دے محرم دے امام حسین رو بیٹھ کے تے جنت لگ جاس، یہ دھوکھا ہے، بڑا بڑا فرمایا لمبا سفر، کلیاں جاؤ، میرا نال پڑھنا کی میں نے کوئی پتہ، وہ ہستیاں ہیں، فرمایا کہ حسن اور حسین جنت دے جواناں دے سردار، اور انہاں دی ماں فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار، تے مڑے روندے پین یا اللہ میرا کی بنس،
اسی ان پڑھ ذاکراں دی سن کے کہ دادیں ماتم کر لو جنت روٹی کو کڑی سکھی سارا خاندان ذبح کروا دو کہ یا اللہ تو راضی. اور اہل بیت دے 17 نوجوان انہاں دیاں گردناں کٹیاں پئیاں تے جسے وکھرے ہوئے پئے تے انہاں جنت دی سرداری لگی. 17 اہل بیت باقی خادم آئے 17 اہل بیت دے اور لاشاں پئیاں ہوئیں. تو تفسیر تے فرمایا عبداللہ ملا سب تو چھوٹا بچہ عبداللہ 2 سال عبداللہ تو ملا. انہوں نے خیال آئے بھائی اس معصوم بچے کو کس رکھا تو خادمہ نے آ کے جھولی بہایا. انہوں نے پٹ سے بہا کے تو انہوں نے انجوین دیتے ہیں بڑی حسرت کہ میری بھی باری آنی ہے. انہوں نے خیال آیا کہ انہوں نے کہاں حرملہ بدبخت آئی خدا تیر آیا اسے لگا پار ہو انہوں نے ہائی بھی نہ نکلی اینج سے ہو گئے. اس نے اپنے بک کے خوب بار لے تو این اسمان آل اٹھا فرمایا یا اللہ کہ تو راضی میں بھی راضی نہ دے کوئی بدلا. تو سال معصوم بچہ پھر گئی بڑا دشمن ہو گئی دل نہیں کرے اندر ذبح کی ایسے تیر لے پار نہیں کر انہوں نے آئے بھی نہیں. انہوں نے فون لے کے این ہوائی سر یا اللہ انہوں نے بولو بدلا تو آپ کوئی بھی اپنی موت نہیں مرے سب ذلت کی موت. میں اس وقت یہ ساری گل سنا اس رفتہ دن ماتم کر کے تمہیں ذاکر رکھیں کہ بس جنت تھوڑی پکی ہو گئی. ایک دھوکھا دے فراڈ کا 12 دن ربیع الاول دے مولوی آکھن بس تسی نبی دا جشن منا لیا سارے جنت واجب ہو گئی. اللہ کی قسم جھوٹ بولنا اور توڑے نال کھلواڑ کر رہے ہیں. ایڈی سستی جنت نہیں ہے. ان 12 دن ڈھول ڈھمکے کر کے سوری میں نے کسی ویڈیو بھی کھائی لڑکیاں لڑکے نچتے پہ جس کام کو میرے نبی نے حرام کیتا وہ میلاد النبی سے کم کر رہے ہیں جناب جنت کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ جنت بھی لگ گئی. بس جڑے اس دھوکے کو بعد دادیں تسی ماتم کر لیا تو جنت لگ گئی نہیں. اللہ دی قسم نہیں جان مال دی قربانی دیونی بندی ہے. پھر جا کے اللہ دی رحمت کے دروازے پر اور اللہ تعالیٰ دی رحمت ان بندیاں سے نازل ہوتی ہے جب اپنی جان دی قربانی دے کے اپنے رب مرادے. تو یہ ان پڑھ مولوی ان پڑھ ذاکر انہوں نے کو دھوکھا نہ کھا گئے. یہ ساری مرڈی والا کام. میں نے شیعہ بھائی فون کیا مولانا صاحب ساری دادیں مجلس پڑھ دو تو سے خوش کرنے سن. خوش کرنے کا مطلب پتہ ہی نہیں نا ڈھیر سارے پیسے جس ہے کہ یار گل ہے میرے کو پہلے ہی ڈھیر سارے تو میں کوئی کمائی نہیں کی تھی میں نے وراثت جلد دی تو میں انسان خوش کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. میں کا اعتماد اہل بیت دی رضا مندی چاہنا وہ کیا مطلب دن آکھنے سمراسی ساڑا نوکر ہے ساڑا خادم. یہ دھوکھا ہے بڑا بڑا دھوکھا. ہوں ربیع الاول کا جلوس نکلے ظہر دی نماز گئی عصر دی نماز گئی مغرب دی نماز گئی عشاء دی نماز گئی اور جا کے ڈھول ڈمکے نچلے کھلوتے. میں تو وہدا ہی نہیں ہوتا میں نے کسی بھی کھائی کہ ہے بھائی وہ لڑکیاں نچدیاں پئیاں لڑکے نچتے یا اللہ کی کر رہے انہوں دن جشن میلاد سب بڑا بڑا اپنے آپ کو دھوکھا ہے. اور محرم دیتا دیں ماتم کر لو چھریاں مار لو جنت پکی ہو گئی. جنت ایڈی سستی این لگ جاندی. 18 اہل بیت ذبح ہوئے 18 اور لاشاں سیاڑیاں نہ جاندی. سب تو پہلے جڑے شہید ہوئے وہ ہیں حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن دے بیٹے. انہاں آ کے اجازت مانگی چاچا میں نے اجازت دے میں قید کر انہاں اجازت دی. پہلے شہید ہوئے جسم ٹوٹے ٹوٹے کر ٹوٹے چاہ کے پچھا جاتے رکھے
ایک ایک لاش کے نالے فرمایا کہ کی جواب دسن اللہ کے نبی جنہوں کی اولاد نبی ذبح کرتے کہ صرف دو چار زنجیرہ مار کے تے جنت لگ جائے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سود چھڑیا، نہ حرام چھڑیا، نہ نماز چھڑی ہے، نہ روزہ شروع، کوئی شے بھی نہیں کی تھی، صرف این کر کے تے جنت لگ جس۔ کیڈا قیمتی خون ہے جڑا اس دن زمین تے ٹٹھا ہے میرے نبی دی اولاد کا۔ تے نماز دا ٹائم ہوا، میں بے دلیل گل نہیں کر رہا، بس تسی چھریاں مارو جنت واجب ہو گئے۔ اسے پڑھے لکھے دی گل سنیا کرو، ان ان پڑھاں دی نہ سنیا کرو۔ آپ سورج نو ویکھیا، سورج این جو ہے جمعہ دا دن ہے، آپ نے بلایا حبیب انہاں دے سجے پاسے تے جڑی جھنڈا جنہاں دے ہاتھ چ ہے انہوں نے بلایا کہ انہوں شمر نو آکھ تھوڑی دیر کھلو جاوے نماز پڑھن دے۔ کربلا وچ نماز پڑھن دے، موت سر تے کھلو دے، اور فرما رہے ہیں انہوں تھوڑی دیر کھلو جا میں نماز پڑھنا ہے۔ اس نے جا کے گل کی تھی، انہوں نے کہا اسی تانوں نماز اس بھی قتل کر، تھوڑی نماز تو ہوندی نہیں، ذرا اللہ خلامت ہے اہل بیت دی نہیں ہوندی، تھوڑی ہوندی ہے، نہ کہ دسیا جو اجازت نہیں دے رہا جنگ روکن۔ میں کہا ٹھیک، ادھے نماز پڑھو ادھے جنگ۔ اپنی تاریخ تا پڑھو، تسی ان پڑھ ذاکراں کو سن دے ہو، کدی کوئی غم تے صدمہ نہیں گا کے بیان کر۔ میرا پتر مریا عاصم بھرپور جوانی ہے، 3 سال چڑھتا پیا، میرے ہنجو نہیں کھلو، تو میں اسے ڈھول بجا کے تے بدا ماتم کریں، یا میں اسے بندے کٹھے کر کے تے ڈھول تے رونا، کچھ تو سوچو، دکھ تے ڈھول بجتا ہے یا دل ٹوٹے ٹوٹے ہوندے؟ میرے نبی دا خاندان ٹوٹے ٹوٹے ہویا پیا ہے، اسے ڈھول بجا کے ماتم کی تجس، کچھ تو سوچو۔ میرے نبی نے حضرت ام سلمہ نو آکھیا ایک فرشتہ آ رہا ملن واسطے، کسی نو اندر نہ آون دے، بوئے تے کھلو رہی۔ امام حسین علیہ السلام کھیڑدے ہوئے آ گئے، وہ اندر جاون لگے، انہوں نے روک لیا، نہ روکے تو روون لگ گئے۔ وہ اتنا روئے جو حضرت ام سلمہ نے چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد اندروں رون دی آواز ہے، جو بھاجتے گئی ہوں، آپ نے امام حسین علیہ السلام نے سینے نہ لایا ہوا کہ زور زور دی رو رہے، سینہ پاٹ ہے۔ آخر لگی میرے ماں پہ قربان یا رسول اللہ، خیر ہے کی ہو جائے؟ فرمایا اے فرشتہ کھلوتا ہے میرے کو، میں دستا پہ میرے اس بیٹے نو میری امتی ذبح کرتے، اور پھر اس کی مٹی بھی کھائی، اے مٹی ہے اس سے شدہ خون بہایا جائے، وہ خون بگیا، نسل ذبح ہوئی، نماز نہیں چھٹی۔ آپ فرمایا ادھے انہوں نے سامنے کھلو کے جنگ کرو، ادھے نماز پڑھو۔ جس سے انہوں نے نماز پوری کر لی، 2 رکعتیں پڑھ لیاں، انہوں نے فرمایا تسی اتھے جنگ تے آ جاؤ، اسی ہوں جا کے نماز پڑھیں۔ باقی ادھیاں نے نماز پڑھی، اور جنہاں پڑھ لئی آئی انہوں تلواراں چاہ لی، اور عصر تو پہلے سارے ذبح، جس لئے حضرت عبداللہ شہید کیتے گئے۔ آپ دی جولی اچھی کی خیال ہے، پتر نوں تیر لگی، دیو تے میرا جوان بیٹا اچانک فوت ہوا، میرا رومن آج تک نہیں، میری بیوی میرے تو زیادہ روندی، تو آپ نے فرمایا یا اللہ تو بدلہ نمی، میرے تو بس دبایا، اور پھر انہوں اس میں لٹا دیا، پیچھے کلی جان رہے، کھلو گئے تلوار سے، آ جاؤ جہاں، ان جنادوں سے وار کیتے بگو، ان نسے جویں بھیڑاں بگاڑ تو نستی،
زخم نال چور چور، لیکن کوئی حملہ نہیں کرندہ ستا، ہر کوئی ڈردا ہے۔ اخیر شمر پلیتا کہ تم حملہ کیوں نہیں کرندے؟ زرع بن شریک تمیمی اس وار کی تلوار بچلائی گئی، آپ میں ڈولے اٹھائے گئے۔ پھر سنان بن ابی انس اگاں وقتے ذبح کرن لگ تو دے ہاتھ کمبن لگ پچھان۔ پھر شمر نے اگاں وقتے میں کہا اب بکرا قربانیاں تے ذبح ہوندن، سنت ہے بے اپنی قربانی دے تے کھلو کے انہوں ویکھو، میرے کو بکرا نہیں ویکھیا جا نواسا۔ ادھر تے شمر نے آ کے گردن نہ پہ تلوار چاہ جی میں بکرے نے ذبح کیتا ان ذبح اور سر جھٹکے نال نہ سنان بن ابی انس نے دے خولہ بن یزید نے دے دی اور قربانی دی داستان جڑی اپنے تہار میں پڑھ کربلائے چ نماز نہیں چھڑی تے تم کون آندا ہے تسی دامی دا ماتم کر لو تے تواڈے واسطے جنت واجب ہو، کسی 12 ربیع الاول دے جلوس شامل ہو جاؤ تو تواڈے واسطے جنت واجب ہو گئی۔ آخر اللہ بھیجا بھی تو دیتا ہے، انہوں ہی تو کچھ سیدنا علی تو سوچو میرے نبی دی اولاد تے کی گزری اور کیویں انہاں نماز نو زندہ رکھیا، جان دی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے محبوب دی ساری نسل قربان ہو لیکن نماز کسی نہیں چھوڑی۔ ماتم کرنا ہے جو کرنا ہے، نماز چھوڑ دیتی تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا سودا ہے؟ یہ تو شیطانی کام ہے کہ نماز چھوڑ دیتی۔ میرے نبی دی آخری الفاظ ہیں نماز نہ چھڑیا جائے، نماز نہ چھڑیا جائے، نماز نہ چھڑیا جائے، حج ہے نماز نہ۔ سنی ربیع الاول دا جلوس کر دیں، شیعہ محرم دا جلوس کر دیں، نماز تو نہ چھوڑ، نماز چھوٹ گئی تو اللہ دی قسم ہے کک پلے نہیں۔ سراں لا کے تھوڑے کو پیسے لے اور گھر میری وچ رہ گئی، اسے کہا تو میں سے خوش کر دیسا ہیں دار دیں ساڑھے گول گزار چنگی موٹی سامی آئی۔ میں کہا یار وہ میرے کو پہلے ہی اللہ دیتے تو ہوں میں تیرے کو کی لینا، میں دا لینا تھا اللہ کو لینا، اہل بیت کو لینا جنہاں دی میں سارا سال تعریف کریں، میرے واسطے سارا سال محرم ہر موقع پہ انہاں دی تعریف حمد و ثنا بیان۔ تو آپ نے کسی جگہ تے یہ نہیں آکھیا ماتم کر لو تو جنت واجب ہو، ربیع الاول کا جلوس کر لو تو جنت واجب ہوگی۔ سوچو تو صحیح، اللہ کا نام ہے، سوچو تو صحیح، حسین تو بڑی ہستی اس ویلے کوئی آئی انہاں نماز نہیں چھڈی، سر بٹھا لیا، نماز نہیں چھڈی۔ پھر کسی شیعہ واسطے کیویں گنجائش ہے؟ اب پہ جنت لب جاسی اسی حسین دا ماتم کر سائیں ساڑھے واسطے جنت پکی ہے، پکی چھوڑ کچی ہٹ بھی نہیں گئی، ایک سجدہ چھوڑ جاوے ہر شک ہو گئی۔ ربیع الاول دا جلوس نکلے ہوئے، لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، انہوں آدھن ربیع الاول، انہوں میلاد النبی آدھن۔ میلاد النبی پوری دنیا چ منائی جاندی پر ایو جی نہیں منائی جاندی جو جی پاکستان ہندوستان میں۔ میرے بھائیو، الموت لیس منہ الفوت، موت تو کوئی بچیا نہیں، تیاری کر۔ آپ کی ولادت بھی ربیع الاول ہے، وفات بھی ربیع الاول، 12 ربیع الاول نو پیدائش ہے، 12 ربیع الاول نو وفات ہے، 29 صفر آپ نو عصر دی نماز بخار چڑھے، پھر 12 ربیع الاول نو آپ کی وفات ہوئی، 13 دن آپ بیمار رہے، بخار چڑھ، نماز نہیں چڑھ، حتیٰ کہ پھر کھلو نہیں سکے، نال بہ کے امام دے باجماعت دے نال نماز، پھر کمزوری ہو گئی تو تیمم کروا کے اپنے نماز نہیں چڑھ، اور پھر فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہ چھڑے آئی، ایک نوکرہ نال چنگا سب ہندو گلاں
ربیع الاول دے جلوس ظہر اثر مغرب عشاء چارے نمازاں قضا ہو جائے. ایک ہی میلاد النبی میرے رب دے فرض دا حصہ ہے. آپ بیمار ہیں روزانہ پوچھتے ہیں کل کہندی واری ہے بیویاں جی سارے نو پتہ ہے تو پوچھنا کل کہندی واری ہے. اس بیویاں نے اندازہ لایا کہ آپ عائشہ دے گھر رہنا چاہتے تو ساریاں بے گمار نے آخیا یا رسول اللہ تسی بیماری دن بتا لو. اس کے بعد ساری واریاں تسی بحال کر دو. اپنے شکریہ ادا کیا. حضرت عائشہ دے گھر سوموار والے تشریف لے آئے اور اگلے سوموار میں آپ دنیا میں اور 12 ربیع الاول آ گیا. چاشت کا ویلا ہے. جبریل اندر آ کے چپ کر کے کھڑا ہو جانا. انجوز پہلے کدی نہیں کیتا. آپ فرمایا خیر ہے ٹھیک ہے. کئی بار موت کا فرشتہ کھلوتا ہے اندر آمن کی اجازت چاہتا. آپ فرمایا آ جاؤ. میں امیر ہو گیا. ملک الموت اندر آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام پیش. اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عش معاشی جتنی زندگی چاہیے لے لو لیکن موت تھوڑے واسطے لیکن پابندی کوئی نہیں تھوڑے واسطے. جداں مرضی آنا چاہو. آپ نے فرمایا کہ میں اجازت دے دے تو میری جان بھی کڑ رہی سی ہے تو اللہ کا امر ہے کہ میری اپنی طاقت ہے تھوڑی جان بھی کڑ رہی سی. آپ نے جبریل نو ان کر کے اکھیاں نہ نہیں گل کرنے کی صلاح ہے. اسے کہ یا رسول اللہ اتنے اللہ تعالیٰ کا شوق ہے ملاقات ہے اگر تھوڑی مرضی ہے. آپ فرمایا پہلے جا واپس اللہ کو پوچھ کے آ میرے بعد میری امت کے نام کی کر. یہ وہ سوال ہے جڑا کسی نبی نہیں کیتا اپنی امت واسطے. پوچھ کے آ میرے بعد میری امت کے نام کی کر. موت کا فرشتہ واپس گیا. جبریل اٹھائیں کھلوتے رہے. ایک فرشتہ اور بھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جبریل واپس آئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تھوڑی امت نال چنگا کرے سن سختی کوئی نہ کرے. جی میں باندھا بنا دیتا سور بنا دیتا پتھرائیں دبا دیتا انج نہ کر سن. فرمایا الآن قابت عینی ہوں میری اکھ ٹھٹی ہے. مینوں اللہ نو آکھ مینوں اپنے کول بلا لے. اس سے بعد جبریل آخیا یا رسول اللہ اج میرا دنیا چ تاخیر دن اج تو بعد میں کبھی دنیا چ واپس نہیں آنا. یہ اخیر ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم رفیق یا اللہ ہم بولا دے. امت نو دو نصیحتاں کیتیاں غور نال سنیں. آپ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھڑے ایک نماز نہ چھڑے ایک نوکراں نال چنگا سلوک کرے. ایک نماز نہ چھڑے ایک نوکراں نال چنگا سلوک کرے. یہ آپ کے دو آخری الفاظ ہیں. نماز نوکراں نال چنگا سلوک اور پھر اللہم رفیق الاعلیٰ یا اللہ میں نے بلا لے. ملک الموت نے رومال ہیٹ رکھا اور روح قبض کرنی شروع. آہستہ 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 پیران لے پاس ناک کی روح قبض کر لے. اور
اسرائیل بھی رو کے واہ محمد آئے یا رسول. اج دنیا کو دکھ ویکھیا جڑا کدی نہیں ویکھی اور جان کر حضرت عائشہ دی چیف حضرت ام سلمہ حضرت سودا حضرت صفیہ یہ پچھلے نیڑے آنے بھائی آ گئی ہیں. اتنے باقی بیگمات بھی آ گئی ہیں اور سارا مجمع بیگمات کا اکٹھا ہو گیا. سب نے رومن شروع کیا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا رو صبر کرو آخرت نہ دے واسطے دنیا کو ہے. اور اس کے بعد کچھ دن پہلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا پہ تھوڑی واپسی نیڑے تھوڑے موت کا انتظام کون کر. فرمایا میرے اہل بیت میں غسل دینا پھر میرے اہل بیت ہی میں کفن پاؤں اور میرے اہل بیت کی پہلے فرشتے آ کے میرے اتنے درود و سلام پڑھیں. این جنازہ نہیں ہوا جی سڑے ہوں فرشتے ستا آسمانہ دے آ کے میرے اتنے درود و سلام پڑھ سیں. اس کے بعد میرے اہل بیت آن وہ درود و سلام پڑھ سیں. اس کے بعد پھر مہاجرین اور سے انصار اور سے پھر مدینے کے نوکر اور سے نوکرانیوں سے پھر بچے اور سے بچیوں سے سب میرے اتنے درود و سلام پڑھ سیں. اس کے بعد میں نے میرے اللہ کے حوالے کر دنیا سب تو بڑا خوشی کا دن 12 ربیع الاول 571 اور دنیا سب تو بڑا غم کا دن 12 ربیع الاول 622 ہجری. جس دن آئے اس دن واپس. امت میں نصیحت فرمائی نماز نہ چھوڑو. میری بھی ایک تھوڑی درخواست نماز نہ چھوڑو. کبھی رہ جائے قضا کر لیا کر. رات سمن تو پہلے دی قضا کر لیا کر. ایویں نہ جامن دی فکر. میرے نبی دی آخری وصیت نماز نہ چھوڑو. نماز نہ چھوڑو. نماز نہ چھوڑو. قضا ہو جاوے پوری کر کے پھر سمیا کرو. ایویں نہ سمیا کرو. ادب تو میرا تعلق بچپن کا ہے. چھوٹی عمر کا اپنا ابا جی کو پتہ لگا کہ ساڑھے کو پہلے ساڑھے والدین کا آپس دوستانہ ہے. ملازم حسین سیال میاں اعلیٰ بخش سو ایمرسن کالج ملتان کٹھے پڑھتے. پھر ابا جی تو بی اے کر کے گھر بیٹھ گئے. چاچا ملازم حسین کی تھا انہوں نے پتہ پڑھی جو میرا ہوا تبلیغ والے پاس باڑ ہو گیا. وہ ساری زندگی کا رخ کی تبدیل اللہ نے مہربانی کی. آج میں مجھے افسوس واسطے آیا. میں ایڈا لمبا سفر کوئی نہیں کریں گا اپنی تکلیف کی وجہ سے. لیکن خطرناک ایسا تعلق ہے جڑا نام جانا تھا. اس واسطے میں آج اپنے جبر کا 4 گولیاں صرف درد دیا صرف درد آتا ہے جان ہی نہیں چھوڑے. میں کھا کے آیا کہ میرے یار بے واسطے قرآن خوانی ہے دعا ہے. میرا بھی حصہ اللہ کے درجے بلند کر. تھوڑی اطلاع واسطے میرے کوئی مدرسیاں کا سسٹم ہے. میں اللہ کے خطر واسطے 4 لاکھ دفعہ کلمہ ہے. 4 لاکھ دفعہ کلمہ کہ اللہ کے بلند کے گناہ میرے ذمہ تھوڑی تو نہیں ہے. اپنے مرن والے واسطے دعا کرے. میرے والد فوت ہوئے والدہ میں انہوں کے واسطے
نفل پڑھنا روزہ. میرا بیٹا فوت ہوا، اس ساتھ میں نے بہت زیادہ لگی ہے. وہ صدمہ میرے اندر جاندہ نہیں. اس واسطے بھی ہر ہفتے 3-4 لاکھ کا کرنا پڑے نہ اپنے طالب علم پر. اللہ کے در کے جڑے ٹر گئے نہ دے واسطے ایک اللہ سانو رستہ دے اس سال ثواب واسطے کلمے دا پڑھ کے نام بخشیا جائے. اللہ نہ اللہ تعالیٰ عطا کی بخشش فرمائے.